ڈیمانڈس اگر میں پوچھوں کہ آج کل کے دور میں زیادہ رشتے وہ ڈھونڈنے والوں کی لڑکوں کی طرف سے ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ کس طرح کی لڑکی ان کو چاہیے ہوتی ہے؟ لڑکیوں کے حوالے سے لڑکوں کی اور ان کی ماؤں کی اور ان کی بہنوں کی ڈیمانڈ سارا کچھ ملا کے اگر ہم کہیں تو ان کو ایک فل پیکج چاہیے ہوتا ہے. لڑکے کو حسین لڑکی چاہیے, ماں کو خوبصورت بہو چاہیے, ٹھیک ہے, بہنوں کو خوبصورت بھابھی چاہیے. خوبصورتی کے علاوہ پروفیشنل ڈگری ہونی چاہیے. اگر کوئی لڑکا انجینئر ہے یا BA پاس بھی ہے نا تو اس کی ڈیمانڈ یہ ہوگی مجھے ڈاکٹر ہی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, ڈاکٹر اب ڈاکٹر سے کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. ہمارے پاس موسٹلی جو آرمی سے رشتے آتے ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی ڈاکٹر ہی ہوتی ہے. یعنی کہ فل پیکج, سونی بھی ہوئے, اچھی بھی ہوئے, لمبی بھی ہوئے, تکھی نک بھی ہوئے تو لمبے وال بھی ہوں, تو سارا کچھ ہی لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے جو کہ نہیں ہو سکتا. اچھا نہیں کمپرومائز. اچھا یہ بھی زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیسے والی بھی ہو, وہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اسٹیٹس کانشیس, جو ان کا اپنا اسٹیٹس اچھا ہے, جن کا وہ چاہیں گے ظاہر ہم سے بھی اوپر کا اسٹیٹس ہو. برانڈ کانشیس لوگ ہو چکے ہیں, ایلیٹ کلائنٹس ہیں اور برانڈ کانشیس ہے, یعنی کہ اپنے سے نیچے لیول پہ نہیں جانا. پوش ایریا ہو, اگر میں 8 کنال میں رہتا ہوں تو میں نے 4 کنال میں نہیں جانا, اگر میں 1 کنال میں رہتا ہوں تو میں 5 مرلے میں نہیں جاؤں گا. اچھا یہ پرابلم بالکل ہے. اچھا آپ کے جو بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ 10 مرلے والا جائے گا کہ میں نے 10 مرلے والے یہ 1 کنال میں رشتہ کرنا ہے, جی وہ 5 مرلے میں نہیں جائے گا. جی نہیں, 10 مرلے والا 5 مرلے میں پھر چلا جائے گا, کنال والا 5 مرلے میں کبھی بھی نہیں جائے گا. اچھا یہ گھر کے سائز سے رشتے طے کیے جاتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہو رہا ہے. آج کل فیملی نہیں دیکھی جا رہی, فیملی کا اسٹیٹس دیکھا جا رہا ہے, شرافت نہیں دیکھی جا رہی, پیسہ دیکھا جا رہا ہے. لڑکی والے لڑکوں میں کیا چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ لڑکے کا مستقبل, لڑکے کی خوبصورتی, لڑکے کی جیب, یا پھر لڑکے کا بڑا گھر یا والدین کا کاروبار؟ کن چیزوں پہ لڑکی والے فوکس کرتے ہیں؟ لڑکی والوں کا فوکس ایجوکیشن, کیریئر اور ویل سیٹلڈ. خوبصورتی بھی اپنی جگہ ایک اتنی زیادہ نہیں کرنے, چلو ٹھیک ہے, میٹر کرتی ہے. اگر بہت خوبصورت کوئی لڑکی ہے یا فیملی خوبصورت چل رہی ہے اور ان کے پہلے سے داماد کوئی خوبصورت ہیں تو پھر ان کو بھی یہ ہوتا ہے. اچھا یہ بھی کرتا ہے کہ اگر پہلا داماد خوبصورت ہے تو اگلا بھی خوبصورت ہی آنا چاہیے, اگلا بھی سونا ہوئے گا. ہاں تو جو پہلا خوبصورت نہیں اگلا خوبصورت کمپرومائز ہو سکتا ہے. اچھا ہاں جی, تو یہ ہے کہ لڑکا ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کی کوئی مڈل کلاس سے بھی بچی ہے نا تو وہ بھی کہے گی کہ مجھے کوئی شہزادہ ہی ملے. ٹھیک ہے, فائنینشلی اسٹیبل لڑکا. اور اگر میں بات کروں کہ اس کا باپ, اس لڑکی کا باپ شاید بڑھاپے میں اتنا اسٹیبل ہوا ہوگا جتنا اسٹیبل وہ ایک اپنا ہسبینڈ تلاش کرنا چاہ رہی ہے. اچھا میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ دیکھیں جو انسان کی اسٹیبلٹی ہے, جو انسان کامیاب ہوتا ہے, وہ شادی آپ کرنا چاہ رہے ہیں 25 سے 30 کے درمیان, یوزلی یہی ایج ہوتی ہے شادی کی. لیکن ظاہر ہے سیٹل لائف اس وقت آپ کا آغاز ہوتا ہے اور آپ آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں, پھر جا کے کہیں آپ سیٹل ہوتے ہیں لائف میں. تو یہ کوئی تھوڑی سی عجیب سی خواہش نہیں ہوتی کہ میں فل سیٹلڈ بندہ ہوئے گا تو ایسی شادی کریں؟ بالکل ریئلسٹک نہیں ہے یہ اپروچ, ریئلسٹک ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں, آپ لڑکے دیکھیں, ہمارے دین میں ہے کہ 3 چیزیں دیکھو جن کی بیس پہ آپ رشتہ کرو. سب سے پہلے حسب نسب, دوسرا خوبصورتی, تیسرا اس کی دینداری. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم دینداری کو ترجیح دو. جی ٹھیک ہے, لیکن اب الٹ ہو گیا ٹوٹلی. کوئی نہیں پوچھے گا آپ کا بچہ نماز پڑھتا ہے, کیا آپ کے بچے نے قرآن پڑھا ہے, اور دین کو کتنا سمجھتا ہے. یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. جا کے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا گھر کا سیٹ اپ کیا ہے, آپ کا ڈرائنگ روم کس طرح سے سیٹ ہے, آپ چائے کیسے پیش کرتے ہیں, آپ ٹرالی کیسے لگاتے ہیں, آپ کس طرح سے سرو کرتے ہیں, بچی کی ہائٹ کیا ہے, اور لڑکے کے بات کرنے کا انداز کیسا ہے. بدتمیز, یہ تو خیر دیکھنا بھی چاہیے کہ تمیز اور یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, لیکن جس کے پاس اچھا موبائل ہے, اچھی گاڑی ہے, اس لڑکے کو پریفرنس دی جاتی ہے. کتنا پرسنٹ دونوں طرف سے, لڑکی والوں کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے, لوگ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں کہ کتنا بااخلاق ہمارا جو بھی ہم جا رہے ہیں, جس طرف بھی جا رہے ہیں, وہ گھرانہ, ان کی اخلاقیات کتنی ہیں, ان کی قدریں کیسی ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا کہ اقدار ان کی کیسی ہیں, جو ہم پہلے نسلوں میں دیکھتے تھے یار کہ ان کی گھر کی بہو کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں, یہ دیکھتے ہیں, یہ بھی چیک کرتے ہیں. چیک کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے جائے تو اس کی ماں اور اس کی نانی کو دیکھیں. ماں اور نانی کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے. ایسا ہے, یہ تو پرانے زمانوں میں کہتے تھے, لیکن اب بھی
لوگ دیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی میٹیریلسٹک زیادہ ہو گئے ہیں, اتنا زیادہ نہیں فوکس کرتے ان چیزوں کے اوپر, بس ظاہری شوشہ کے اوپر جاتے ہیں رشتہ کرتے ہوئے, اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ دکھاوا ہم نے کرنا ہے, اپنے خاندان کو یہ دکھانا ہے کہ ہم نے کس جگہ پہ رشتہ کیا, کتنا اونچا ہاتھ مارا ہے. یہ چیز ہے, یہ ایک فتح سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ اونچا مارا. ہاں جی بالکل فتح سمجھتے ہیں, دکھاوا. لڑکی والے یا لڑکے والے؟ دونوں. ہائے ہائے ہائے. اچھا ایک چیز یہاں پہ اور بھی ہے کہ پرانے زمانے میں جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ وہ چولوں پہ بڑا انحصار کرتے تھے, وہ کہتے ہیں جی فیملی بڑی اچھی ہے نا, خاندان بڑا اچھا. آج کے دور میں جو آپ میرج کنسلٹنٹ کا کام کرتے ہیں, جو آپ لوگ ہیں, ان پہ کتنا رلائی کرتے ہیں لوگ آپ کی بات پہ؟ آپ نے کہہ دیا کہ میں نے چیک کر لیا یہ خاندان, یہ فیملی, یہ ٹھیک ہے, آپ رشتہ کر لیں, تو آپ پہ انحصار اب بھی کچھ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا اپنی وہ ڈو ڈیلیجنس کرتے ہیں, یا اپنے معیار کو دیکھتے ہیں, یا اپنے ان کا ایک پیمانہ ہے اس پہ پرکھتے ہیں؟ نہیں بھائی, ہم جتنا بھی کسی فیملی کے بارے میں کہہ لیں کہ ہم اس کو پرسنلی بھی جانتے ہیں اور اس کو سالوں سے ہم لوگ ان کے ساتھ میل جول ہے ہمارا ان کا, پھر بھی ایک تو میں خود بھی یہ کہہ دیتی ہوں کہ میرے کہنے پہ آپ نے رشتہ نہیں کرنا. میں آپ کو ظاہری ان کی بتا سکتی ہوں کہ وہ کیسے ہیں, فیملی کیسی ہے, لیکن پھر بھی آپ نے لڑکے یا فیملی کے بارے میں اپنی تسلی, اپنی انویسٹیگیشن خود کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی تسلی ہوگی تو آپ اس جگہ پہ رشتہ کریں, اگر نہیں تسلی تو پھر آپ نے نہیں کرنا. ایون سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی ہی فیملی میں کوئی ایسی بات پتہ چل جاتی ہے جو میرے اپنے کلائنٹ ہوتے ہیں جو کہ مجھے مناسب نہیں لگتی, تو میں دوسری فیملی کو خود بھی منع کر دیتی ہوں. میرا فوکس اس پہ نہیں ہے کہ رشتہ ہو جائے, اور مجھے تو فیس آنی ہے, مجھے کیا مسئلہ ہے, ہو جائے رشتہ, لیکن میرا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ نہیں, اگر کوئی غلط بات ہے تو میں انٹیمیٹ کر دوں دوسری فیملی کو کہ آپ دیکھ لیں میری نظر میں یہ چیز آئی ہے. اچھا, آپ کو فیس کی آپ نے بات کی, آپ کی کتنی فیس لیتے ہیں؟ کوئی ایسا کبھی ہوا کہ آپ نے رشتہ کروا دیا, لوگ فیس لے کے بھاگ گئے, آپ کو فیس ہی نہیں دی, کہا ہم نے تو خود ہی مل گئے, ڈائریکٹ ہو گئے؟ ہاں ہوتا ہے, کیونکہ لوگ اکثر پاکستان میں ڈائریکٹ ہونا ہر کام میں زیادہ پسند کرتے ہیں. بالکل, بعد میں وہ ان کے رشتہ دار نکل آتے ہیں. ہاں جی, ایسے, ہاں جی, ملوایا ہم نے ہوتا ہے, لیکن رشتہ داری بات, وہ یہ ہماری پھوپھی کے بچے کے تائی کی چیز شادی پہ آئے تھے, وہاں سے ہمیں پتا چلا کہ جی ایسے ہوتا ہے. پھر آپ کیا کرتی ہیں اگر کوئی پیسے نہ دے تو؟ کوئی بات نہیں, ہم سب شکر کرتے ہیں. نہیں, کوئی ایسا لیگل وے نہیں ہوتا کیا؟ نہیں دیکھیں, ہم فارم وغیرہ سائن کرواتے تو ہے, لیکن پھر ہم اتنی لٹیگیشن وغیرہ میں کیوں پڑے, ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا. نارمل ایک کنسلٹنٹ کی فیس کتنی ہوتی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کنسلٹنٹ ٹو کنسلٹنٹ اینڈ فیملی ٹو فیملی, کہ ہم کون سی فیملی کو ڈیل کر رہے ہیں. لوور مڈل کلاس میں سے کم فیس؟ لوور مڈل کلاس میرے پاس تو اس طرح سے ہوتی نہیں ہے, کیونکہ مڈل کلاس, اپر مڈل سے. اچھا, مڈل کلاس بھی نہیں آپ ڈیل کرتی؟ مڈل کلاس بھی بہت ریئر, نہیں مڈل کلاس نہیں, کیونکہ فیس کرائٹیریا تھوڑا سا ہائی ہے. تو پھر ایک سال میں یا ایک مہینے میں کتنے آپ میچ بنا لیتی ہیں, کتنی فیس لے لیتی ہیں, کمائی کتنی ہے, ڈائریکٹلی پوچھ لوں؟ ٹھیک ہے, وہ تو میرا خیال ہے نہیں بتائی جا سکتی, کبھی زیادہ کبھی کم, اس طرح سے چلتا ہے. رجسٹریشنز کافی آ جاتی ہیں, اور کئی دفعہ رشتے مہینے میں کئی ہو جاتے ہیں, اور کئی دفعہ 2-3 مہینے میں بھی کوئی رشتہ نہیں ہوتا. پہلا سٹیپ آپ کسی نے بھی آیا, میرا مطلب بیٹا بیٹی یا کوئی رشتہ دار بہن بھائی, اس کی شادی, پہلا سٹیپ کیا آتا ہے آپ کے پاس؟ رجسٹریشن کرواتے ہیں؟ پھر آگے اس میں کتنا ٹائم میں ایک جو وہ کہہ لیں نا کہ ایک جو اسائنمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, وہ کتنی دیر لگتی ہے اندازاً؟ کمپلیٹ ہونے کی گارنٹی بالکل نہیں دے سکتا, کوئی بھی نہیں دے سکتا, کیونکہ رشتہ اور آپ کا نکاح ہونا یہ تو آپ کی ڈیسٹنی ہے, قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رشتہ کب ہونا ہے. کئی میرے پاس ایسے بھی کلائنٹس ہیں جو کافی سال سے ہیں, حالانکہ اگر ہم دیکھا جائے ظاہری طور پہ کرائٹیریا دیکھا جائے, نہ خوبصورتی کی کمی ہے, نہ اسٹیٹس کی کمی ہے, نہ ایجوکیشن کی کمی ہے, لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے رشتہ نہیں ہو رہا. اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. نہیں بھائی, لوگوں کی ڈیمانڈس, لڑکے والوں کی ڈیمانڈس, تھوڑی سی ایج اوور ایج بچی ہو جائے تو اگر کوئی 40-45 کا بھی ہوگا تو وہ ہمیں کہے گا کہ 30 سال سے نیچے ہی مجھے لڑکی ملے, کیونکہ بہت سے ایشوز آ جاتے ہیں آج کل شادیوں کے بعد. کوئی لمٹ نہیں ہے ہونے کو, پہلے رشتے پہ بات ڈن ہو جائے. اچھا, رجسٹریشن پہ بھی کوئی فیس لیتی ہیں؟ رجسٹریشن ہوتی ہی فیس ہے. اوکے, رجسٹریشن فیس لی جاتی ہے, ایک منیمم اماؤنٹ ہوتی ہے جو ہم چارج کرتے ہیں ان کو سروسز پرووائڈ کرنے کے, رشتہ دکھانے کے, رشتہ بتانے کے, اور ویلڈ ٹل 1 year. اس 1 سال کے اندر ہم ان کو سروسز دیتے ہیں, اور اگر رشتہ ہو جائے ویل اینڈ گڈ, اس کے بعد ایک فائنل فیس چارج کرتے ہیں, اور اگر نہیں ہوتا تو پھر بھی میں اکثر ویسے سال
کے بعد نہیں لیتی دکھاتی رہتی ہوں. میرے کئی کلائنٹس کافی سالوں سے میرے ساتھ جڑے ہیں اور الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کا فون اٹینڈ نہ کیا ہو یا ان کی کال بیک نہ کی ہو.